پھر سائل نے پوچھا نماز کیوں باطل حضور کے خیال؟ کہا کہ اس لیے کہ حضور کا خیال نماز میں تعظیماً آئے، اور کسی کا خیال نماز میں اگر تعظیماً آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ۔ آپ بتائیں، جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسا نماز پڑھو، تو صحابہ نے نماز پڑھا ہوگا تو ان کو کیا خیال نہیں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام ایسا کیا، رکوع ایسا کیا، سجدہ ایسا کیا؟ ارے کیوں نہیں خیال آئے؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں خیال آتا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے سجدہ کریں، ایسے رکوع کریں، ایسے قیام کریں؟ تو کیا حضور کا خیال نہیں آئے گا نماز میں؟ اور آپ ہمیں بتائیں کہ حضور کا خیال آنا کیا اہل ایمان کے لیے بے ادبی کے ساتھ ہوگا؟ جب بھی خیال آئے گا تو دل و جان نچھاور کرتے ہوئے خیال، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا باطل عقیدہ معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی نامپارہ میں ہمارے مدرسے میں مولانا صاحب پڑھاتے ہیں، تو ایک شخص نے کہا کہ کیا خرابی ہم لوگ کے عقیدے میں آپ لوگ ہوتے ہیں؟ تو ایک یہ مسئلہ بیان کیا، تو اس نے برجستہ کہا ٹھیک تو کہا ہے ہمارے مولانا، آپ نماز اللہ کے لیے پڑھتے اس میں حضور کا خیال تعظیماً نہیں گے، ٹھیک تو کہا ہے ہمارے مولانا نے، معاذ اللہ اللہ کی پناہ ایسے عقیدے اور مذہب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں اچھا ہی بات بتائیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ بڑی مشہور روایت ہے، نماز ادا فرما رہے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، کمسنی کے عالم میں جا کے پیٹھ کے سوار ہو گئے، بڑی مشہور روایت آپ سنتے ہیں۔ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خیال نہیں آیا کہ میرے پیٹھ پر میرا نواسا ہے؟ ارے اتنا خیال آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طویل فرما دیا، سجدے کو بعض صحابہ کو خیال ہوا کہیں ایسا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، آپ کا حساب ہو گیا، بڑا لمبا سفر ہو گیا، تو کسی نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو دیکھا پشت انور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ پھر جب وہ سب پیٹھ سے اتر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور نماز مکمل فرمائی، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ نماز میں حسین آ کر میرے پیٹھ پہ بیٹھ گئے تھے، خیال آیا نماز باطل ہو گئی، نماز پھر سے پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب آنے والے وقتوں کے لیے جہاد ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھیں گے اللہ و رسول کو سب جانتے ہیں، اللہ و رسول کو سب جانتے ہیں۔ تو دیکھیے نماز کی بہت اہم رکن ہے یہ سجدہ، نماز میں بڑے فائدے سے سجدے کی ادائیگی، آپ پورے خیال اور ہوش کے ساتھ پیشانی اور ناک کی نرم ہڈی زمین پر لگائیں، آپ کا یہ ہاتھ جو ہے یہ قبلہ رخ ایسے بچھا ہوا ہو، پیر کی انگلیاں مڑ کر یہ بھی قبلہ رخ ہو جائیں، یعنی سب اعضاء آپ کے قبلہ رخ ہو جائیں۔ یہ بھی ایک حکمت ہے، سجدے میں جائیں تو جسم کے جتنے اعضاء ہیں سب کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ انگلیاں جب موڑ دیں گے آپ تو انگلیوں کا رخ بھی کیا ہوگا؟ قبلے کی طرف ہو جائے۔ تو بہت توجہ کے ساتھ اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ اور میں معلوم کر کے عرض کروں، بعض حضرات کے